بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا قرآن پاک میں سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ تھرڈ لیکچر ہے، اور لاسٹ جو ہماری آیت تھی وہ تھی مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کی تفسیر ہم نے کی تھی، اور آج ہمارا سبق ہے ایاک نعبد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ انسان کو دعا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، کہ جس میں پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اب وہ اپنی عاجزی و انکساری کو ظاہر کر رہا ہے۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کا مطلب کسی کو انتہا درجے کی عزت احترام دینا اور پسند کرنا، اور اس پسندیدگی کا لیول یہ ہو کہ آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، اس کی عبادت اس کے سامنے سر بسجود ہو جائیں۔ نعبدو سے مراد یہ ہے، عبادت کا سے مراد یہ ہے۔ اور نستعین کا مطلب کیا ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اعانت سے مشتق ہے، ہم تیری مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کی تشریح کے تحت پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت میں بائی دا وے کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو عبادت میں وہ تمام ارکان کے جو کہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، اور وہ تمام نیکی کے کام کے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، عبادت میں شامل ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ جو اللہ اور رسول کی خوشنودی کا سبب بنے، عبادت کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا ان تمام عبادات کو قبول کرنے کا یوں سمجھ لیں کہ کی ہے، چابی ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا تو تب آپ کے تمام یہ عبادتیں مقبول ہوں گی۔ ان کے علاوہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ تمام عبادات کرتے ہیں تو وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے تو اب اور اسی کی عبادت ہی کر رہے ہیں، اور اسی کو ہی احترام دے رہے ہیں، اور اسی سے ہی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ بات یقینی ہونی چاہیے کہ اس جیسی محبت، اس جیسا احترام، اس جیسی عزت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس جیسی نظر نیاز جو ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس جیسی تمام عبادات کا خلوص، یعنی اس حیثیت، اس ذات کی رضا، کسی اور ذات کی رضا ہمارا مقصود، یعنی جو ہماری پرائیورٹی ایک ذات کو خوش کرنے کی ہے، اتنی ہی کم از کم کسی اور ذات کو خوش کرنے کی نہ ہو، یعنی پریفرنس جو ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ تو عبادت سے مراد یہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے پھر اپنی عاجزی کو بیان کرنا، یہ حقیقت تو ہے، حقیقت بیان کرنا، اور ساتھ میں عاجزی کا بھی جو ہے وہ اظہار ہے۔ اور عاجزی ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جو کہ مخلوق کے پاس ہے، خالق کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ مخلوق کے پاس ہے، خالق کے پاس یعنی اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے۔ اللہ متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے، اور یہ تکبر جچتا ہی اسی ذات کو ہے۔ اور عاجزی کہ جو کہ انسان کا، مخلوق کا شیوا ہے، اور وہ اس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ ہم تجھی سے، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدد تو نہیں بتائی گئی کہ کس چیز کی مدد مانگی جاتی ہے، تو کیونکہ مدد عام ہے، ہر چیز کو شامل ہے، اس جملے کو، اس آیت کو عمومی رکھا گیا ہے کہ جس میں تمام طرح کی امداد جو ہے وہ شامل ہیں۔ ایک خاص امداد، ایک خاص مدد تو اللہ تعالیٰ سے مانگی نہیں جاتی، ہر طرح کی مدد چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس آیت کو عمومی رکھا تاکہ تمام حاجات، تمام جو ہے وہ امداد کو شامل ہو جائے۔ دوسرا جو ہے وہ یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم، دوبارہ جو ہے وہ یہ بتایا
کہ ہم جو تجھ سے مدد مانگتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ مدد یہ بھی ہے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا اور سیدھا راستہ دکھا، ہمیں بتا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں سجا سیدھا راستہ۔ تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب بہت ہی سادہ اور آسان ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ راستہ ہے کہ جس میں افراط و تفریط نہ ہو، جس میں افراط و تفریط نہ ہو، جس میں کمی بیشی نہ ہو، یعنی نہ اس میں جو ہے وہ زیادتی برتی جائے کہ جو ہے وہ اس حد تک مبالغہ، جیسے کہ ہمارے دور سے پہلے اس طرح کے ادوار گزرے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو اس حد تک عزت دینے کہ انہیں خدا کا درجہ دینے لگ گئے، اور پھر یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اس حد تک جو ہے وہ تذلیل خدا نخواستہ کہ ان کو جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنائے گئے اور یہاں تک کہ قتل کیا بھی گیا، نعوذ باللہ۔ اور تو یہ افراط و تفریط سے بچ کر جو یعنی اگر راستہ ہے متوسطہ تو اس کو جو ہے وہ اس کو صراط مستقیم کا نام دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسطیٰ بھی فرمایا ہے، یعنی درمیانی راہ اختیار کرنے والی، متوسط رہنے والی، اور جس کو میانہ روی اختیار کرنے والی جو ہے وہ ایون ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ کو اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبادت پسند ہے کہ جس میں میانہ روی اختیار کی جائے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ جس میں میانہ روی اختیار کی جاتی ہے اسی کو ہی دوام حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے یعنی افضل ترین عبادت جو ہے وہ افضل الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، یعنی اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جس میں دوام ہو، استقامت ہو، مستقل مزاجی ہو، اگرچہ وہ تعداد میں، کوانٹٹی میں، مقدار میں کم ہی ہو۔ اہدنا ہدایت سے مشتق ہے، ہدایت جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسی رہنمائی، ایسی انسٹرکشن، ایسی ڈائریکشنز کہ جس کے تھرو آپ جو ہے وہ اپنے منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ ظاہری بات ہے ایک جو ہے وہ گمراہ کو جب انسٹرکشن دی جاتی ہے اسی کے تحت وہ اگر اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، جہاں اس نے سارا دن جو ہے وہ ٹھوکریں کھانی تھی اور وہ کم وقت میں جو ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ فقط جو ہے وہ رہنمائی کی بدولت تھا، ہدایت کی بدولت تھا۔ تو اس طرح کی ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی آیت عام ہے، عمومی آیت ہے کہ جس میں جو ہے وہ فاسق، فاجر، ہم جیسے گناہگار اور متقی پرہیزگار بھی یہ دعا مانگتے ہیں اور مانگنی چاہیے، اور ایون انبیاء علیہ السلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہر حال میں طلب کرنی چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہدایت یافتہ یعنی ہادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، تو پھر ایک ہادی کو کیسے ہدایت چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت جو ہے وہ عمومی ہے کہ جس میں نہ صرف حیوانات بلکہ نباتات، جمادات تک کے جو ہے وہ افراد شامل ہیں، ان سب کو جو ہے ایک ہدایت دی جاتی ہے۔ اور ایک طرح کی ہدایت جو ہے وہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ اشرف المخلوقات، جس کو دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ ذوی العقول، ذی شعور لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت دی جاتی ہے، عقل مندوں کو، یعنی جس میں یو کین سے کہ اینیملز نہیں ہوتے یا پلانٹس نہیں ہوتے، نباتات نہیں ہوتے، حیوانات اکارڈنگ ٹو فلاسفی یو کین سے اور منطق کے اکارڈنگ، ایون بیولوجی کے اکارڈنگ بھی حیوان میں انسان بھی آتا ہے، بٹ ذی شعور عقل والا جو ہے وہ یعنی سمجھدار جو ہے وہ ود مائنڈ، ود برین کے ساتھ
مائنڈ کے ساتھ جو ایک شخصیت ہے، تو وہ مخلوق کون سی ہے؟ وہ صرف اور صرف انسان ہے، جسے اشرف المخلوقات کا نام دیا گیا۔ تو دوسری ہدایت جو ہے وہ اشرف المخلوقات کے ساتھ خاص ہے، اور تیسری ہدایت جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے کہ جو پہلے ہی متقی پرہیزگار ہیں، لیکن ان کو ہدایت کس طرح کی دی جا رہی ہے کہ وہ ہر گناہ سے محفوظ ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ ہر گناہ سے محفوظ ہیں، لیکن ان کو مزید رہنمائی اللہ تعالیٰ کا کرم کہ وہ ہر گناہ سے مزید ان کمنگ فیوچر وہ بچے رہیں، وہ محفوظ رہیں۔ تو یہ اب تمام لوگوں کو شامل ہو گئے کہ اس میں جو ہے وہ اچھے بھی شامل ہو گئے، اور ہم جیسے جو ہے وہ برے بھی شامل ہو گئے، اور وہ جو کہ جو ہے وہ نباتات ہیں، جمادات ہیں، ان کو بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، نہ صرف سورہ فاتحہ کے بدولت بلکہ اکیلی اس آیت کو بھی جو ہے وہ ایک دعا کی حیثیت سے جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کی تفسیر میں خود ہی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے غصہ کیا، غضب ناک ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ کہ جو کہ گمراہ ہوئے۔ تو انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام کن پر ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ صراط مستقیم والوں پر چلنے والوں پر ہی انعام ہوتا ہے، لازمی بات ہے۔ اور مغضوب یعنی جن پر غصہ ہوئے، تو وہ کون تھے؟ یہودی تھے کہ جنہوں نے جو ہے افراط سے کام لیا، زیادتی سے کام لیا، اور جو ہے وہ انہوں نے تفرید سے کام لیا، یعنی انہوں نے کمی کا معاملہ کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا خدا نخواستہ قتل کیا۔ اور ولد الضالین سے مراد جو ہے وہ نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ زیادتی کا مظاہرہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو نبیوں کا درجہ دینے لگے۔ صراط مستقیم کے تحت ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہ ہدایت، وہ انسٹرکشن، وہ رہنمائی بائی دا وے ہمیں کس سے مل سکتی ہے؟ مانگنا تو ہم اللہ سے چاہ رہے ہیں، تو ان کے کون کون سے ذرائع ہیں؟ ایک اللہ ہے، اور ایک رجال اللہ ہے، یعنی اللہ کے بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے بندوں کے تھرو بھی جو ہے وہ ہدایت ملتی ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرشد ہیں، یعنی رشد و ہدایت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اب اس کے تحت جبکہ دو رہنمائی کا ذریعہ ہیں، اللہ اور رجال اللہ، یعنی اس کے بندے یا انبیاء کہہ لیں، تو اس میں جو ہے وہ مغالطہ جاہلین کو یہ ہو گیا کہ جب ہم اس میں زیادتی کرنے لگے تو ہم ان دونوں کو جو ہے وہ برابری کی حیثیت دینے لگے، یعنی جیسے اللہ ہے ویسے رجال اللہ ہیں، ویسے اولیاء اللہ ہیں، اور ان کے مقبروں پر جو ہے وہ چڑھاوے چڑھانا، اور ان کو جو ہے وہ ان کے سامنے سجدہ کرنا، اور ان سے مدد مانگنا، ان کے واسطہ دینا، تو یہ بھی مغالطہ ہے، اور یہ جو ہے وہ مبالغہ ہے، اور یہ زیادتی ہے، لہٰذا اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور یہ بات کہ جو ان باتوں کو نہیں مانتے، یعنی رجال اللہ کو نہیں مانتے، فقط اللہ کو، یعنی کتاب اللہ کو مانتے ہیں، احادیث کو نہیں مانتے، یا ولی اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ بھی جو ہے وہ کمی کا شکار ہو رہے ہیں، تفرید کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی اور وہ بھی غلط راستے پر ہیں، یعنی وہ بھی صراط مستقیم کے راستے پر نہیں ہیں۔ تو کتاب اللہ اور سنت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اللہ اور رجال اللہ دونوں پر اعتقاد، دونوں پر جو ہے وہ کو ہادی سمجھنا اصل میں جو ہے وہ صراط مستقیم کا منبع ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہی وہ سبب ہے، یہی وہ بات ہے کہ جس کے تھرو اگر ہم کہیں کہ اگر فرقہ بازی دنیا میں وجود میں آئی تو اس کا بیسک جو ریزن تھا وہ یہی تھا کہ ایک جو ہے وہ اللہ اور ایک رجال اللہ، یعنی اللہ کے ولی بھی ہادی ہیں، اور اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ رہنمائی دیتے ہیں، اور ہمیں غلط ٹریک سے ایک صحیح ٹریک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔
تو ان کو خدا کا درجہ دے دینا یہ بھی غلط ہے، اور انہیں کچھ نہ سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ تو اسی چکر میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ فرقے وجود میں آئے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فائنلی ہم اس کو سمرائز کریں ان شارٹ ورڈز، تو ہم سورہ فاتحہ کے متعلق کیا بولیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ بائی دا وے جو ہے وہ دعا مانگنی کس طرح چاہیے، کہ پہلے حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اور پھر جو دعا ہے وہ مانگنی چاہیے۔ تو یعنی اس طرح کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو یقیناً جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ہمیں جو ہے وہ اس صورت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ ایک فطری انسانی فطری تقاضا ہے، اور ظاہری بات ہے فطرت سے منہ موڑنا یعنی حقیقت سے منہ موڑنا کسی بھی ذی شعور کو، ذی عقل کو زیب نہیں دیتا کہ جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو وہ کریڈٹ دینا چاہیے، وہ منصب دینا چاہیے، وہ نام وہ حیثیت دینی چاہیے کہ جو جس کا حقدار ہے۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے، اور اس فطرت سے دور جانا جو ہے وہ یقیناً نقصان دہ انسان کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا اس حدیث پاک اس سورہ فاتحہ سے ہمیں اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ حمد و ثنا، مدح و ثنا جو ہے وہ انسان کے لیے اور انسان کی اپنی ذات کے لیے جائز نہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے خود اپنی تعریف کی تو اس نے سچ بیان کیا۔ اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو بھی اس چادر کا دعویٰ کرے گا تو میں اسے ذلیل و رسوا کروں گا، تو اور میری ہی کبریائی ہر جگہ ہے، تو اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اس نے وہ بیان کیا کہ جو کہ حقیقت ہے، اور وہی ثنا کا حقدار ہے، اور اسی بنا پر کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی حمد و ثنا کرے، کیونکہ وہ اس چیز کا حقدار نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ وہ حقیقت سے عاری ہے۔ تو جھوٹ پر مبنی بات جو ہے وہ یقیناً نقصان دہ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ جو ہے وہ کسی بھی مخلوق کے لیے جو ہے اپنی حمد و ثنا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں ہم اس کو دوسرے اینگل سے سمجھیں کہ جیسے ابھی میں نے بات کی کہ اگر ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے اور ہم اس سے محبت اور حمد و ثنا کے اس لیول پر ہیں کہ تجھ جیسا کوئی بھی نہیں، یا جو حیثیت ہم تجھے دے رہے ہیں ہم اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے، تو لازمی بات ہے کہ اس میں پھر آپ کی اپنی ذات یا کوئی اور پھر شامل نہیں ہونا چاہیے، کہ جیسے کہ ہم اللہ کے لیے حمد و ثنا کے الفاظ چن رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ میں نے کل کے لیکچر میں بتائی تھی کہ رب کا جو لفظ ہے رب العالمین، تو رب کا لفظ بھی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی اور انسان کے لیے یا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس کی نسبت کسی چیز کی، اضافت کسی چیز کی طرف کر دی جائے، جیسے رب المال یا کچھ اس طرح، تو پھر جو ہے وہ جائز ہے۔ رب الارض تب جائز ہے، ادروائز جو ہے وہ خصوصی اپنے آپ کو رب یا کسی شخص کو رب کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس میں جب ہم نے اس چیز کا اظہار کر دیا ایاک نعبد، خالص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم تجھے ہی اپنا خالق معبود مانتے ہیں، ہم تجھے ہی اپنا معبود مانتے ہیں۔ تو جب مانتے ہیں یعنی ایک لحاظ سے ہمیں اللہ نے سمجھایا کہ میری ہی عبادت کرنی ہے۔ ایک ہے کہ بات کرنے کا انداز ہے کہ آپ کو بائی دا وے جو کہلوایا جا رہا ہے وہ ایکچولی میں اللہ چاہ رہا ہے، تو اللہ کو شراکت بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس بنا پر جو ہے وہ شرک کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جو ہمیں اس صورت سے بات سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ استعانت یعنی مدد طلب کرنا فقط اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے جو ہے وہ ممکن ہے اور مانگنی چاہیے۔ اور اس میں جو مختلف
فرقے بنے ہیں، اس کا ایک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیز، جو رسپانسبلٹیز دی ہیں فرشتوں کو، اپنے انبیاء علیہ السلام کو، اپنے پیارے لوگوں کو، اس کے مغالطے میں جو ہے وہ ناسمجھ افراد نے ان کو اس کا جو ہے وہ رب سمجھ لیا، انبیاء کو بعضوں نے رب سمجھ لیا اور کسی نے فرشتوں کو اس چیز کا رب سمجھ لیا، لیکن در حقیقت جو ہے وہ اس کو، اس ڈیوٹی کو سونپنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس بات کو ہم آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک روم میں، ایک کمرے میں جو ہے وہ بلب بھی جل رہا ہے اور پنکھا بھی چل رہا ہے، اور جو ہے وہ یقیناً آپ جو ہے وہ ایک کم عقل جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اگر روشنی ہے تو اس بلب کی وجہ سے، روشنی دینے والا یہ بلب ہے، اور اگر ہوا دی جا رہی ہے تو اس پنکھے کی بدولت، لیکن در حقیقت جو ہے وہ ان دونوں کو چلانے والا اور وہ ان دونوں کی وہ کام لینے والا جو ہے وہ در حقیقت کیا ہوتی ہے؟ الیکٹرسٹی، بجلی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی نبی یا کوئی بھی ولی یا کوئی بھی فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت اس کام کے کرنے کا جو ہے وہ جس کو کہہ لو کہ کرنے کی ایبلٹی نہیں رکھتا، قابل نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ تو در حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جو ہے وہ مسائل کا حل کرنے والا ہے، لہٰذا جو ہے وہ مدد کی طلب جو ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ یہ ایک صورت دعائیہ صورت تھی، دعا بتائی گئی ہے، تو اس کے آخر میں جو ہے وہ آمین کہنا بھی مسنون ہے، یعنی ایسا ہی ہو۔ آمین عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایسا ہی ہو، اور کیونکہ ہم کوئی کلمہ پڑھتے ہیں تو کوئی بھی منہ سے جملہ نکالتے ہیں تو اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اسی طرح ہماری آمین کے ساتھ اگر فرشتے کی آمین بھی میچ ہو جاتی ہے تو وہ دعا مقبول ہوتی ہے، یعنی ایک حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تو آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے۔ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، بیکاز اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے معاشرتی مسائل جو ہیں، وہ ہمارے گھریلو مسائل، ہمارے جو ازدواجی مسائل ہیں، اور یعنی اور جو کہہ لیں معاشی مسائل ہیں، یعنی کس طرح ایک معاشرہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور بائی دا وے اس کا سولوشن کیا ہے، وہ سورہ بقرہ میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسٹے ود اس اینڈ فی امان اللہ۔